الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور اکرم نور مجسم شفیع دو عالم رسول محتشم اللہ کے محبوب دنائے غیوب حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دوحربار میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں اور محتشم سامعین حضرات، آج کی یہ خوبصورت تقریب ملک غلام حیدر ٹھیکیدار ان کی زوجہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے گھر کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی کامل بخشش فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ملک غلام حیدر صاحب ان کو شفاء کاملہ اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ استاذ العلماء استاذ محترم مولانا جنید حسن مدنی صاحب، ان کا خطاب تھا، کچھ تو ان کی گھریلو مصروفیات تھیں اور اس کے بعد ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تھا جن کے جنازے کے اندر شرکت کرنی تھی، تو استاد صاحب نے پھر مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود استاد صاحب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور دیگر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ کئی بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں، بخار بہت زیادہ وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، جانوروں کے اندر لپی اسکن بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وباؤں سے بھی نجات عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، گلشن رسالت کے مہکتے گلاب، وزیر رسالت معاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ جس وقت کوئی انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے۔ لا یصعد منہ شیء، دعا کا ایک لفظ بھی آسمان کی جانب بلند نہیں ہوتا۔ لا یصعد منہ شیء، دعا کا کوئی حصہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتا، یعنی دعا مقام قبولیت تک نہیں پہنچتی حتیٰ تصلی علی نبیک، حتیٰ کہ تم اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، جب لیا
نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز مدینے پہنچی صبا سے پہلے۔ دم آخر ہمیں آقا کی زیارت ہوگی، اور یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آخری لمحے جب سانسیں اکھڑ رہی ہوں اور روح جسم سے نکل رہی ہو تو سامنے بددعا کا مکھڑا دیکھنا نصیب ہو جائے۔ شاعر نے کہا کہ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے جان نکلتی رہے۔ تو دم آخر ہمیں آقا کی زیارت ہوگی، ایک دن آئیں گے سرکار قضا سے پہلے۔ اب سے کرتا ہوں دعا پڑھ کے محمد پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وسیلہ بھی ضروری ہے ہر دعا سے پہلے۔ تو جس دعا میں حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور جس محفل میں درود پڑھا جائے وہ محفل بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ کے پاک کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر، یہ استفہامیہ انداز ہے، سوالیہ لہجے کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر، فرمایا یا وہ جو لاچار کی آہ اور پکار کو سنتا ہے، اذا دعاہ، جب لاچار بے بس بے سہارا اسے پکارتا ہے، امن یجیب المضطر، فرمایا کہ یا وہ کہ جو لاچار کی سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے۔ ایکو ڈیلے کم کر دیں تھوڑی سی۔ اور فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اللہ اس کے غم کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی بے سہارا خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو سنتا بھی ہے اور اس کی مشکل کو حل بھی فرما دیتا ہے۔ اور اگلے جملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ یجعل لکم خلفاء الارض، یجعلکم خلفاء الارض، اللہ تمہیں زمین کے اندر اپنی نیابت اور خلافت عطا فرماتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو سننے والے کی، جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جو بے سہارا کی پکار کو سماعت کرتا ہے؟ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب پکارنے والا پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور اللہ اس کی مصیبت کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون،
کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تعالی اللہ عما یشرکون، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بلند ہے جو اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شریک سے بلند اور والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا معبود ہے. ساری کائنات کا خالق وہی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، سب کا پروردگار وہی ہے، سب کا پالنہار وہی ہے. فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا خدا ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف سنتا نہیں ہے بلکہ اس کی تکلیف کو بھی مٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اچھا، اب اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات نے خطاب کن لوگوں سے کیا؟ یہ کن لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کن لوگوں کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے جو بتوں کو خدا مانتے تھے، جو بتوں کو معبود مانتے تھے، جو بتوں کو اپنا سہارا مانتے تھے، جو بتوں کو مستقل بھی ذات سمجھ کر مشکل کے اندر پکارتے تھے. تو فرمایا کہ یہ بت تمہارے کام نہیں آئیں گے. مصیبت اور مشکل کی گھڑی کے اندر جس ذات نے تمہارے کام آنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خطاب مشرکین سے ہے جو بتوں کے پاس جایا کرتے تھے. تو اللہ نے انہیں بتایا کہ نہیں، بتوں کے پاس نہیں جانا. بت نہیں سنتے، وہ تمہاری مدد نہیں کرتے، وہ مشکل کے اندر تمہاری مشکل کشائی نہیں کرتے، وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کرتے. مالک پھر کون ہے؟ فرمایا الہ مع اللہ. فرمایا اللہ کی ذات ہے جو تمہاری مشکلات کے اندر تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتی ہے. یہ ایک ہمیں نظریہ دیا گیا قرآن کے اندر کہ صرف اللہ کی ذات جو مشکلات کے اندر تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرماتی ہے. بت اور جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے وہ تو اپنے جسم پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے، تمہاری مدد کیا خاک کریں گے؟ تو یہ مشرکین سے خطاب ہے. اور ہاں یاد رکھیے، اگر کوئی شخص بتوں کے پاس جاتا ہے تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان، کوئی صحیح العقیدہ سنی اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے یا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر میری اس مشکل کو اللہ نے حل کرنا ہے، مجھے اس تکلیف سے اللہ نے نجات بخشنی ہے، میری اس مصیبت کو اللہ نے دور کرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی درمیان میں وسیلہ ہے، اللہ کے اولیاء یہ درمیان میں وسیلہ ہے، اللہ کے نیک بندے یہ درمیان میں
ہیں. اور اس عقیدے کی وضاحت قرآن کی ایک اور آیت سے میں بیان کر دوں. حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی کے اندر بڑا زیادہ رویا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور آپ کے دل پر بڑا صدمہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا. حتیٰ کہ حضرت یعقوب کے دیگر بیٹے فرمایا کرتے، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ بابا جان آپ اتنا رویا نہ کریں، آپ جتنا روتے ہیں ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ یوسف کے غم میں وفات پا جائیں گے. لیکن ایک بات یہاں پر بھی یاد رکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے کبھی زبان سے شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ آپ کا قرآن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم کی فریاد کسی اور سے نہیں کرتا، میں تو صرف اللہ سے اپنے غم کی فریاد کرتا ہوں. تو آپ بڑا زیادہ روتے، حتیٰ کہ رونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ کو کم دکھائی دینے لگا. جب ان کے بیٹے مصر کے اندر غلہ لینے کے لیے گئے، واقعہ طویل ہے، جان پہچان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی خیر خیریت دریافت کی تو بھائیوں نے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے بابا جان آپ کے غم میں اتنا زیادہ روتے رہے کہ ان کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی. اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیں، اور اللہ کے انبیاء کے بھائیوں کا عقیدہ دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری اور فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا کہ یہ میری قمیض لے لو اور اسے لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا، کہا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ. پوچھا کرنا کیا ہے؟ کہا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، کہا اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. اے اللہ کے نبی، آپ یہ تو بتائیں کہ جب چہرے پر قمیض ڈالیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس کی برکت کیا ہوگی؟ تو یہ نہ کوئی آپ کے سامنے کوئی قصہ یا جھوٹی کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں، رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ. کیا کرو؟ میری یہ قمیض لے جاؤ. یہ قرآن کے جملے ہیں، اور چونکہ ہمارا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا موضوع بھی اصلاح عقیدہ ہے، تو ہماری یہاں سے اصلاح ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو. اے اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ کہا یأتی بصیرا، فرمایا تم جیسے ہی باپ کے چہرے پہ میری قمیض ڈالو گے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی.
فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه الابی یأتی بصیرا، قمیص ڈالیں گے چہرے پر تو آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قمیص کیا خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ قمیص خدا تو نہیں ہے، یہ قمیص اللہ کے نبی کے جسم سے مسح ہونے والی قمیص ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں نظریہ یہی ہے کہ قمیص اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کی عطا سے یہ قمیص نابیناؤں کو بینائی بھی عطا فرما سکتی ہے۔ اور پھر یہ کون بھیج رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام لے کے کون جا رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور لے جائی کن کے پاس جا رہی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ بھیجنے والے بھی توحید کے علم بردار، لے کے جانے والے بھی اس گھر میں پرورش پانے والے جہاں صبح و شام توحید کا درس دیا جاتا ہے۔ آج جن کے پاس پہنچی وہ بھی توحید کا اعلان کرنے والے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی توحید کا درس دینے والے، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ قمیص آنکھوں پہ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ چلو حضرت یوسف علیہ السلام، ہمارا یہ عقیدہ کہ نبی غلطی نہیں کرتا۔ اب حضرت یوسف بیٹے تھے، حضرت یعقوب باپ تھے، وہ منع کر دیتے، وہ کہہ دیتے بھائی قمیص سے کیا ہوتا ہے؟ نہ انہوں نے منع کیا، نہ بھیجنے والے نے منع کیا، نہ لے جانے والوں نے انکار کیا، تو عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ جو چیز اللہ کے نبیوں کے جسموں سے مسح ہو جاتی ہے وہ بھی مشکل کشا بن جاتی ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کے جسموں سے چیز مسح ہو جاتی ہے وہ چیز بھی مشکل کشا بن جاتی ہے، لیکن اس کے اندر اذن، فیض، طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کی طاقت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی غوث، کوئی قطب ایک تنکا بھی نہیں ہلا سکتا، کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ اشارہ کرے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ الحمدللہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا دربار لگا ہوا تھا اور ان کے دربار کے اندر آپ کے مجلس کے جو جنات تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی موجود تھے، آپ کی عوام بھی موجود تھی، اور آپ کے جو علاقے کے سرداران تھے وہ بھی موجود تھے۔ اب آپ نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ فقال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ آپ نے فرمایا کہ اے سرداروں، کون ملکہ سبا کا تخت لے کے آئے گا قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آئے۔ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت جو سب سے ہیوی قسم کا جن ہوتا ہے، جو سب سے طاقتور جن ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا انا آتی کا بھی، کہا حضور میں لے کے آ جاؤں گا۔
کتنی دیر میں لے کے آؤ؟ عرض کیا قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اس نے کہا حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت لا کے حاضر کر دوں گا. وانی علیہ لقوی امین. اور اس نے کہا کہ میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں. لقوی، کبھی کے اوپر لام تاکید کا بیان کیا گیا. طلباء یہاں موجود ہیں. اس نے کہا کہ میں بڑی طاقت والا ہوں، امین امانت دار بھی ہوں. میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت لا کے حاضر کر دوں گا. فرمایا کہ بیٹھ جا، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. رب کے قرآن پر بھی سبحان اللہ کہنے کا مزاج بنائے. قال الذی عنده علم من الکتاب. پھر کھڑا ہوا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا حضور انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا حضور آج جھپکنے سے پہلے تخت لا کے قدموں میں حاضر کر دوں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی چند سیکنڈ نہیں گزرے، آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے. 3 ماہ کی مسافت پر وہ تخت موجود تھا. حضرت آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہو. جب حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تخت لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب اس وقت جو جملے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائے یہ آج ہمارے عقیدے کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی. کہا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. مجھے بتائیں کہ تخت لے کے کون آیا تھا؟ حضرت آصف بن برخیہ. اور 3 ماہ کی مسافت سے لے کر آئے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آئے. لیکن حضرت سلیمان کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی. فرمایا اگر جو لانے والے آصف بن برخیہ ہیں لیکن انہیں طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کے فضل سے لے کر آئے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، غوث، کتب، ابدال، انبیاء یہ مشکل اوقات کے اندر مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، لیکن کرتے کس طرح؟ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. آئیے چونکہ وقت کافی گزرتا جا رہا ہے تو میں آپ کو اس عقیدے پر چند صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے بھی نظریات بیان کر دوں کہ صحابہ کرام کا اس حوالے سے کیا نظریہ تھا. صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا سب سے آخر میں ازواج مطہرات میں سے وصال ہوا. ان کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا جس کو انہوں نے ایک چاندی کی ڈبیا کے اندر رکھا ہوا تھا، یعنی بڑا سنبھال کے رکھا تھا، بڑے ادب سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے سنبھال کے رکھا تھا. حضرت عثمان بن عبداللہ الموہب آپ فرماتے ہیں کہ ارسل اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء. فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے ایک پانی کا بھرا ہوا
प्याला देकर हजरत उम्मे सलमा के पास भेजा। और क्यों भेजा, वजह क्या थी? फरमाते हैं कि काना इज़ा असाबा आइनुन औ शैउन, फरमाते हैं कि पूरे मदीने के अंदर किसी शख्स को नजर लग जाती, काना इज़ा असाबा आइनुन, पूरे मदीने के अंदर जब किसी को नजर लग जाती, औ शैउन, या कोई और बीमारी लग जाती, या कोई बीमार हो जाता, वो प्याले के अंदर पानी भरता, हजरत उम्मे सलमा की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाता। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये कभी भी अपने बेटों को झिड़की ना देती कि तुम मेरे पास क्या लेने आए हो, जाओ जाके अल्लाह की बारगाह में सवाल करो, अल्लाह तो हर जगह से सुनता है, तो तुम मेरे पास क्या लेने आए हो, ये न करती। बल्कि हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला अल-मुहिब फरमाते हैं कि खरजत मिन शारी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत तुमसिकुहु फी जुलजुलिन मिन फिद्दा। फरमाते हैं जो आपने चांदी की डिबिया के अंदर बाल हुजूर का रखा होता था, खराजत उसको बाहर निकालती और क्या करती, वो जो बंदा प्याले के अंदर पानी लेकर आता था, उस प्याले के अंदर वो बाल रखती और उस बाल को हरकत देती कि क्या खुदा की कसम है, रब्बे कायनात की कसम है, वो पानी बीमार को पिलाया जाता, अल्लाह उस बीमार को शिफा अता फरमा देता था। ये सहाबा का नजरिया था। किसके बारे में? हुजूर के मुँह मुबारक के बारे में, हुजूर के बाल मुबारक के बारे में। आओ इसी से मिलती जुलती एक और हदीस सुनिए। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इनकी बेटी हैं और हजरत आयशा की बहन हैं। तो हजरत अस्मा एक दिन इन्होंने एक जुब्बा निकाला और उसको फिजा में बुलंद किया और फरमाने लगी, हाज़िही जुब्बतु रसूलिल्लाह। फरमाया कि ये जुब्बा कोई आम जुब्बा नहीं है, हाज़िही जुब्बतु रसूलिल्लाह, कहा कि ये रसूलुल्लाह का जुब्बा मुबारक है। पूछा कि आपको कहां से मिला? फरमाती है कानत इंदा आयशा था, फरमाती है कि ये जुब्बा मेरी बहन हजरत आयशा सिद्दीका के पास था। फलम्मा उबिदत कवत्तुहा, जब उनका विसाल हुआ तो ये जुब्बा मैंने अपने पास रख लिया। काना यगसिलु काना यलबसुहा रसूलुल्लाह, फरमाती है कि इस जुब्बे को रसूलुल्लाह पहना करते थे, इसको ज़ेबे तन फरमाया करते थे, तो आपने क्यों संभाल कर रखा है? फरमाती हैं नहनु नगसिलुहा लिल मर्दा व नस्तशफी बिहा, फरमाती है कि हम इस जुब्बे को धोती हैं, व नस्तशफी बिहा, और इस जुब्बे के जरिए बीमार को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। नहनु नगसिलुहा, ये मुजारे का सीगा है, मुजारे के अंदर इस्तिमरार पाया जाता है, यह कोई एक बार की बात नहीं है। फरमाती है जब भी कोई बीमार होता है, हम इस जुब्बे को धो के इसका पानी बीमार को पिला देती है, अल्लाह उस बीमार को शिफा अता फरमा देता है। तो ये देखें सहाबा किराम मुश्किलात के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की तरफ रुजू करते, हुजूर के मुंह मुबारक की तरफ रुजू करते, हुजूर के जुब्बे की तरफ रुजू करते और आका करीम की बारगाह में जाके
وہ اپنے لیے دعائیں بھی کروایا کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مجھے قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ذکر اہل بیت بھی کرنا ہے، تو میں اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے انشاءاللہ ذکر اہل بیت بھی کروں گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا. ایک دن حضرت حذیفہ کے دل کے اندر تڑپ اٹھی کہ آج مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھو. دیکھیں نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اچھے قاری صاحب کے پیچھے جا کر تراویح پڑھیں کہ فلاں قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے وہ کتنا پیارا پڑھتا ہوگا. جو صحابہ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں تڑپ اٹھی کہ مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھوں. لیکن چونکہ گھر میں بوڑھی ماں بھی تھی اور یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، امی جان سے عرض کیا کہ امی جان، مغرب کی نماز آقا دو جہاں کے پیچھے ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ اپنی امی کو ایک لالچ بھی دے دیا. لالچ کیا دیا؟ کہا کہ امی جان آپ مجھے اجازت دیں، میں مغرب کی نماز امام الانبیاء کے پیچھے ادا کروں گا اور جا کے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ میرے لیے میری امی کے لیے بخشش کی دعا کر دیں. یہ گھر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، گھر مسجد نبوی سے دور ہے. یہ باتیں کن کے درمیان ہو رہی ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کی والدہ کے درمیان. اب کیا ہوا؟ امی جب یہ بات سنی تو کہا کہ بیٹا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر رسول اللہ بخشش کی دعا فرما دے تو اور کیا چاہیے. جائیں آپ جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں مغرب کی نماز ادا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کروانا، میرے لیے بھی دعا کروانا کہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اللہ میری بھی بخشش فرمائے. حضرت حذیفہ بڑی شوق سے، بڑی محبت سے گھر سے نکلے، مغرب کی نماز رسول اللہ کے پیچھے ادا کی. جب نماز ادا کی، آقا کریم مسجد کے اندر تشریف فرما رہے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. حضرت حذیفہ اپنی جو عرض تھی وہ پیش نہ کر سکے. عشاء کی نماز میرے آقا نے ادا فرمائی اور ادا فرما کے حضور گھر جانے لگے. جب گھر جانے لگے تو حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے چل رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ صحابی رسول ہے، آئے کہاں ہے؟ در رسول پر آئے ہیں. اور آئے کس لیے؟ سب سے بڑی مشکل حل کروانے کے لیے آئے ہیں. کون سی؟ سب سے بڑی مشکل. کیونکہ اگر کسی بندے کو نجات مل جائے، مغفرت مل جائے، بخشش مل جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ ذالک الفوز الکبیر، اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. تو سب سے بڑی مشکل حل کروانے کے لیے صحابی رسول آئے در مصطفیٰ پہ. کیا وہ خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا جس گھر میں وہ تھے اللہ وہاں سے نہیں سنتا؟ یقیناً اللہ سنتا ہے، لیکن رسول اللہ کے وسیلے سے اگر دعا کروائی جائے اللہ جلدی سن لیتا ہے. یہ صحابہ کا نظریہ ہے. اب جب آقا کریم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے پیچھے ہیں. میرے آقا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میرے آقا نے فرمایا من کون؟ حذیفہ تو؟ کیا حذیفہ پیچھے آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کون؟ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ کا غلام حذیفہ ہوں. اب اگلے جملے سنیے. حضرت حذیفہ گھر سے اپنی امی سے یہ کہہ رہے تھے آپ اجازت دیں جا کے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کروں، تمہارے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کا عرض کروں. جب حضرت حذیفہ گھر سے نکلے، یہ بات دونوں ماں بیٹے کے درمیان ہے. مغرب کی نماز کا وقت گزر چکا، عشاء پڑھی جا چکی. میرے آقا حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کون؟ کیا حذیفہ
بھی بخشے, اللہ تمہاری امی کو بھی بخشے. بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ پتا چلا کہ میرے نبی کو اللہ نے غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے. تو حضرت حذیفہ تو آئے جس کام کے لیے, تو وہ کام تو ہو گیا. جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو پورا ہو گیا. آقا نے خالی جھولی بھر دی. جب سرکار نے پوچھا ہوگا کہ حذیفہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے, تمہاری امی کی بخشش فرمائے, کس لیے آئے ہو؟ تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضرت حذیفہ نے کہا ہوگا کہ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بھی مانگے دیا, اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں, آواز کرم دیتا ہی رہا. تھک ہار کے لینے والے مددوں کی ہمیشہ لاج رکھی, محروم کسی کو لٹایا ہی نہیں. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی, محروم کسی کو لٹایا ہی نہیں. اب میرے آقا حضرت حذیفہ سے فرمانے لگے, فرمایا کہ حذیفہ آج زمین پر ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں اذن طلب کیا ہے کہ مالک مجھے اجازت دے, میں تیرے رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ سلام پیش کر کے آؤں. اس لیے سلام پیش کرنے کے لیے عرش بری کے فرشتے اللہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ مالک اجازت دے, جاؤں سلام پیش کر کے آؤں. اور صرف فرشتے نہیں, بے جان بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے تڑپتے ہیں. حضرت یعلا بن مرہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے اندر میں حضور کے ساتھ تھا, تو ایک جگہ پر ہم پہنچے, آقا کریم سو گئے. جب حضور سو گئے تو ایک درخت اپنی جڑیں اس نے ہلائی اور زمین چیرتا ہوا آیا, اور اس نے آ کے آقا کے اوپر سارا کر جو ہے وہ سایہ کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلا گیا. آقا کریم بیدار ہوئے. میں نے عرض کیا کہ وہ جو سامنے فلان درخت ہے وہ آیا تھا, اس نے سایہ کیا تھا, پھر واپس چلا گیا. اب میرے آقا اگرچہ آپ کی آنکھیں بند تھیں, لیکن میرے آقا سارا منظر دیکھ رہے تھے. میرے آقا جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے. فرمایا اے یعلا, یہ درخت بڑے عرصے سے تمنا رکھتا تھا کہ وہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرے. آج جب میں یہاں آیا ہوں تو اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عزت طلب کیا, مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہوا ہے, اجازت ہو تو سلام نہ پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جا کہ میرے محبوب کو سلام پیش کر رہا. فرمایا کہ وہ سایہ دینے کے لیے نہیں آیا تھا, بلکہ وہ میرے قدموں میں سلامی کے لیے آیا تھا. مجھے یہ بتاؤ کہ جو نبی جاگ سو رہے ہوں تو درختوں کا سلام سن لیتے ہیں, وہ نبی گنبد خضرا کے اندر رہ کر اپنے غلاموں کا سلام کیوں نہ سنتے ہوں گے؟ حضور کی بارگاہ میں جانور سلام پیش کریں, حضور کی بارگاہ میں فرشتے اجازت طلب کریں اللہ سے کہ مالک اجازت دے, جاؤ سلام پیش کر کے آؤں. اللہ نے اجازت دی, فرمایا کہ جا سلام بھی لے جا, پیغام بھی لے جا. کہا کہ مالک پیغام کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے محبوب کے پاس جاؤ سلام کر لینا تو محبوب کو پیغام دینا. اب حضور حذیفہ کو بتا رہے ہیں, فرمایا کہ وہ فرشتہ میری بارگاہ میں آیا اللہ سے اجازت لے کے, اس نے مجھے سلام کیا ہے.
اور ساتھ اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ بے شک حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن و حسین جنتی، اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کے چرچے فرش بری پہ ہوتے ہیں اور عرش بری پر بھی ہوتے ہیں. جہاں بھی ان کے چرچے وہاں بھی ان کے چرچے. فرمایا جاؤ سلام بھی لے جاؤ، میرے محبوب کو بتا بھی آؤ کہ اللہ نے حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، اور حسن و حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم تو مشکل کشا بھی تھے، حاجت روا بھی تھے، تو پھر وہ کربلا کے میدان کے اندر اپنے نواسوں کی مشکل کشائی کے لیے کیوں نہیں آئے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء مدد کرتے ہیں، تو امام حسن امام حسین تو کربلا میں اپنے ساتھیوں کی مدد نہ کر سکے تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ ان کے ذہن کا ایک فطور ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تھے تو تب ہی حضرت جبریل نے آ کے عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا یہ بیٹا شہید ہو جائے گا اور اس کو آپ کی امت شہید کرے گی. اور پھر مٹی بھی لا کے دی گئی، اور آقا کریم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا کی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آقا کریم کو بتا دیا گیا ہے. جب بتا دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی نہیں کی کہ یا اللہ تو میرے بیٹے سے یہ امتحان دور کر دے. نہ سیدہ فاطمہ تو زہرا عرض کرتی ہیں، نہ مولا علی عرض کرتے ہیں، نہ دیگر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں. تو جب دعا کی نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے خیال آ جائے گا کہ وہ مشکل کشائی نہیں کر سکے؟ بات یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے اور وہ اپنی طرف سے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگائے لیکن کام نہ بنے، پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نہیں کر سکے. اور جب انہوں نے زور ہی نہیں لگایا، جب انہوں نے دعائیں ہی نہیں کی، جب انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، تو پھر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کربلا کے میدان کے اندر ان کی مشکل کشائی نہیں کر سکے. بلکہ اگر میرے محبوب چاہتے تو یہ امتحان ٹل سکتا تھا، لیکن امتحان ٹلنے کی دعا نہیں کی جاتی بلکہ امتحان میں ثابت قدم رہنے کی دعا کی جاتی ہے. ہم جس بچے کو سارا سال بڑی محنت سے پڑھائیں اور جب سال کے اینڈ پر امتحان کا وقت آئے تو ہماری تو تمنا یہ ہوگی نا یہ بچہ امتحان دے اور اللہ حاصل کر لے. تو اصل یہ وجہ تھی کہ انہوں نے چاہا ہی نہیں. اگر وہ چاہتے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ مشکل حل ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے سوال ہی نہیں کیا. اور پھر یہاں پر ایک الزامی جو آپ سن لیں، جو کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین اپنے ساتھیوں کو بچا نہیں سکے. اگر وہ یہ کہ وہ مدد نہیں کر سکتے تو قرآن کے اندر تو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کتنے نبیوں کو شہید کیا گیا ہے. بنی اسرائیل نے اور دیگر قوموں نے نبیوں کو شہید کیا.
اگر کوئی یہ کہ جو رب اپنے نبیوں کو نہیں بچا سکا، یہ کہا جو رب نبیوں کو نہیں بچا سکا تمہاری کیا مدد کرے گا؟ تو اصل پھر اعتراض بڑی دور تک جائے گا. اگر یہ بات چلے گی تو دور تک جائے گی. اللہ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے میدان کے اندر پانی بھی بھیج سکتا تھا. اگر امام حسین چاہتے تو فرات آپ کے قدموں میں حاضری کے لیے آ جاتا. لیکن آخری بات کیا کہ بیان کو ختم کر دوں گا کہ قوت ہوندیا زور نہ لایا، قوت ہوندیا زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی ہو. وہ تو رب کی رضا پر راضی تھے، طاقت تھی لیکن زور نہیں لایا. قوت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی ہو. دنیا اتو پیاسے کے دین دنیا دے سائیں ہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. مالک کریم یا اللہ عز و جل ہمارا یہاں مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، اسے اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل اس درس قرآن کی برکت سے یا اللہ عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عز و جل اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے لائق نہیں، اپنی رحمت کاملہ کے شایان شان عطا فرما. مولا کریم یا اللہ عز و جل اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کو پہنچا. حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے صاحب کے ارواح کو پیش کرنے، اللہ صاحب کو اس کا ثواب پہنچا. اس کا ثواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء الزام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں اللہ صاحب کی اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص شہداء کربلا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مالک ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان تمام تر بزرگوں کے وسیلہ جلیلہ سے ملک غلام حیدر، ان کی زوجہ مرحومہ کی روح اس کا ثواب پیش کرتے مالک ان کو اس کا ثواب پہنچا۔ ان کے خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے سب کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ صاحب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ صدر سب کی قبور کو بقاع نور بنا۔ اے مالک کریم، مالک مولا، یہاں جتنے بھی حاضرین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ان کے جو بھی لواحقین دوست و احباب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے سب کے ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ صاحب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک کریم، مالک مولا، مالک غلام حیدر صاحب کی صحت یابی کے لیے مالک کریم دعا کے لیے کہا گیا مالک تو ان کو صحت یابی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ دیگر یہاں جتنے بیمار بیٹھے ہیں، امام زین العابدین بیمار کا صدقہ یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک کریم، مالک و مولا، ہمارے عزیز طالب علم محمد جمشید مالک کریم، انہوں نے یہ نیا سانگ بنایا مالک تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے تجارت کرنا مالک کریم، رزق حلال کمانا، کسب حلال کمانا۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک کریم، ان کے اس کسب حلال میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اے مالک کریم، مالک مولا، ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، مالک کریم بالخصوص سیلاب زدگان کی خیر فرما۔ یا اللہ عز و جل، جنوبی پاکستان، تونسا شریف اور بلوچستان اور دیگر جہاں کہیں مسلمان سیلاب سے متاثر ہیں مالک صاحب کی خیر فرما، سب کے لیے یا اللہ غیب سے اپنی امداد کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک کریم، ہمارے جانوروں کے اندر وبا پھیلی ہے مالک کریم تو اپنے محبوب کا صدقہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے جانوروں کو بھی حفاظت فرما، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مالک کریم بالخصوص مالک برادران نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا مالک تو ان کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، قبلہ قاری صاحب ان کو صحت تندرستی عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ مالک کریم جو مانگا ہوا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بھی مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔